یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 جون 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: مکاشفہ۔ ہیلیلویا! نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ جوابی مطالعہ۔ افسیوں۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ وہ دریا کے سیلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواں ہو۔ زبور۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ سلاطین۔ تب شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا، اور فقط یہ 1 یا 2 بار ہی نہیں۔ اس بات سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا
اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے، تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دوتن میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر میں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا دعا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد ایک پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ زبور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہوں، خواہ میرے خلاف جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا، تاکہ خداوند کے جلال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ لوقا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یعقوب۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے، قادر مطلق میں ساری طاقت ہے، اور کسی اور طاقت کو ماننا خدا کی بے حرمتی کرنا ہے۔ برائی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذہانت نہیں۔
کیونکہ خدا اچھا ہے اور اس لیے اچھائی لامحدود ہے، سب کچھ ہے۔ کرسچن سائنس کے اظہار میں رکاوٹ بننے کے لیے شک یا خدشہ داخل کرنے والی کسی دوسری قوت کے وجود سے متعلق کوئی مفروضے نہیں ہونے چاہیے۔ جب آپ الہی کے ساتھ انسان کا وزن کرتے ہیں یا کسی بھی انداز فکر میں خدا کی ہماگیریت اور قدرت کاملہ کو محدود کرتے ہیں تو آپ شفا کے الہی قانون کو مبہم اور کھوکھلا بناتے ہیں۔ تنویم انسانی مادی بھرم ہے۔ حیوانی مقناطیسیت اپنی تمام صورتوں میں غلطی کا رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ عمل ہے۔ یہ الہی سائنس کا انسانی متقابل ہے۔ تمام تر جھوٹے نظریات اور مشقوں میں شامل مفروضوں کو ختم کرتے ہوئے سائنس کو مادی فہم پر اور سچائی کو غلطی پر فتح مند ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کرسچن سائنس میں نام دیا گیا ہے، حیوانی مقناطیسیت یا علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے اور کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں ہے، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے، یہ یا تو بے خبر ہے یا حاسد ہے۔ نومیات کی حاسد شکل اخلاقی گراوٹ میں بنیاد رکھتی ہے۔ لافانی عقل کی سچائیاں انسان کو قائم رکھتی ہیں اور یہ فانی عقل کی داستانیں تباہ کرتی ہیں، جس کے چمکیلے بھڑکیلے دعوے ایک نادان پروانے کی مانند اپنے ہی پر جلا کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ حیوانی مقناطیسیت کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقی، ہم آہنگ اور ابدی ہے اس سب پر خدا حکمرانی کرتا ہے اور اس کی طاقت حیوانی ہے نہ انسانی۔ سائنس میں حیوانی مقناطیسیت، تنویم یا علم نومیات محض ایک نفی ہے جو نہ ذہانت طاقت رکھتی ہے اور نہ حقیقت، اور ایک لحاظ سے یہ نام نہاد فانی عقل کا ایک غیر حقیقی نظریہ ہے۔ مگر یہاں روح کی ایک حقیقی دلکشی ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی ہلکی شکل غائب ہو رہی ہے اور اس کی ناگوار خصوصیات سامنے آ رہی ہیں۔ فانی خیالات ایک تاریک تعطیلات میں پوشیدہ جرائم کی مشینیں سمجھ سے مزید بالاتر اور پیچیدہ قسم کے جال بن رہی ہیں۔ لہٰذا حیوانی مقناطیسیت کے موجودہ طریقوں کا راز یہ ہے کہ یہ وقت کو کاہلی کے جال میں پھنساتے ہیں اور اس محکوم کے لیے سنگ دلی پیدا کرتے ہیں جس کے لیے مجرم خواہش رکھتا ہے۔ انسانیت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نام نہاد جبری حکومت عدم کے سوا کچھ نہیں۔ کرسچن سائنس بدی کی سلطنت کو لوٹ لیتی ہے اور خاندانوں اسی طرح معاشرے میں امتیازی طور پر محبت اور نیکی کو فروغ دیتی ہے۔ پولس رسول بدی کے تجسم کا بطور اس دنیا کی نیکی حوالہ دیتا ہے اور آگے اسے بطور بے ایمانی اور چالاکی واضح کرتا ہے۔ گناہ اسوریوں کے لیے چاند کا دیوتا تھا۔ بعض لوگ سچائی کی چھون کو دھیرے دھیرے تسلیم کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر جدوجہد کے تسلیم کرتے ہیں اور بعض یہ ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ قبول نہ کیا جائے تو بدی خود اچھائی کے خلاف گھمنڈ کرے گی۔ کرسچن سائنسدان بدی، بیماری اور موت کو ختم کرنے کی فہرست میں شامل ہے، اور وہ خود کے عدم اور خدا یا اچھائی کے قادر ہونے کو سمجھنے سے ان پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے بیماری گناہ سے کم آزمائش نہیں ہے، وہ ان دونوں پر خدا کی قدرت کو سمجھتے ہوئے دونوں سے شفا پاتا ہے۔ کرسچن سائنسدان یہ جانتا ہے کہ وہ غلطی کے عقائد ہیں جنہیں سچائی نیست کر سکتی اور کرے گی۔ کون ایسا ہے جس نے زندگی میں خطرناک عقائد، مواد اور خدا سے جدا شعور کو محسوس کیا ہو اور یہ کہہ سکتا ہو کہ ایمان میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ حیوانی کشش کے دعوے کو جانتے ہوئے کہ ساری بدی مادے، بجلی، جانوروں کی فطرت اور نامیاتی حیات کی زندگی، مواد اور شعور کے یقین میں اکٹھی ہوتی ہے، کون اس سے منکر ہوگا کہ یہ وہ غلطیاں ہیں سچائی جن کو نیست کرے گی اور کرنا بھی چاہیے؟
मसीही साइंसदानों को मादी दुनिया से बाहर निकलने और इससे दूर रहने के रसूली हुक्म के मतवातर दबाव में रहना चाहिए। उन्हें जारहियत, जब्र और तकब्बुर की कुव्वत को तर्क करना चाहिए। मसीहत को अपनी पेशानी पर मोहब्बत का ताज रखते हुए उनकी जिंदगी की मलका होना चाहिए। गलत इस्तदलाल अमली गलती का बायस बनता है। गलत सोच को उसके जाहिर होने का मौका मिलने से पहले ही काबू कर लेना चाहिए। जब तक फतहयाबी नाकाबिल तस्खीर सच्चाई के साथ मौजूद नहीं होती, तालिब इल्मों के जहनों में गलत और सही, सच्चाई और गलती गुत्थम गुत्था रहेंगे। ईमानदारी रूहानी ताकत है, बेईमानी इंसानी कमजोरी है जो इलाही मदद को ज़ाया करती है। आप गुनाह को सामने लाते हैं जख्मी करने के लिए नहीं, बल्कि जिस्मानी इंसान को बरकत देने के लिए, और एक दुरुस्त मकसद अपना अजर पाता है। पोशीदा गुनाह ऊंचे मुकामों में रूहानी बदकारी है। रियाकार इस साइंस में खुदा का शुक्र अदा करता है कि कोई बदी है ही नहीं, ताहम वो नेकी के नाम पर बदी की खिदमत करता है। बर्दाश्त, अच्छाई और सच्चाई को मजबूती से थाम लें तो आप उन्हें अपने ख्यालात के कब्जे के तनासुब से अपने तजुर्बात में लाएंगे। इलाही क़ादिर मुतलक की समझ हत्ता के एक दर्जे पर खौफ को तबाह कर देती है और पाँव को सच्चाई की राह पर चलाती है, उस राह पर जो हाथों के बगैर बने हुए घर की जानब ले जाती है, यानी आसमानों पर अबदी घर की जानब। इंसानी नफरत पर कोई कानूनी हुक्म नहीं और कोई बादशाहत नहीं। मोहब्बत तख्त नशी है, बदी या मादे में ना जहानत है ना कुव्वत है। ये क्रिश्चियन साइंस का मुतलक अकीदा है और ये एक बड़ी सच्चाई है जो गलती के सारे बहरूप बेनकाब करती है। शिफा और तालीम दोनों में खुदा और इंसान से मोहब्बत सच्ची तरगीब है। मोहब्बत राह को मुतासर करती, रोशन करती, नामजद करती और रहनुमाई करती है। दुरुस्त मकासद ख्यालात को शह देते और कलाम और अमाल को कुव्वत और आज़ादी देते हैं। मोहब्बत सच्चाई की अलतार पर बड़ी रहबा है। फ़ानी अक़ल के पानियों पर चलने और कामिल नज़रिया तश्कील देने के लिए सब्र के साथ इलाही मोहब्बत का इंतज़ार करें। सब्र को अपना पूरा काम करना चाहिए। मसीह के लिबास की मानद रूह का जामा सफ़ेद बराक होता है, इसलिए इस दुनिया में भी तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त फतह करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, ईमानदार साबित हुआ, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। याकूब 1 बाब 12 आयत। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद
اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔